بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو یہاں پہ قرآن کو یاد کرنا آسان فرمایا ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو وہ بیچارے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ ہے وہ چیلنجنگ انداز قرآن کا۔ ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت اخذ کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، تو فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو اس سے سبق حاصل کرے؟ جو لوگ اس سورت کو آج پڑھ رہے ہیں، اور یہ 4 دفعہ یہ آنی ہے، یہ آیت، یہ ترجیحی آیت ہے، دوہرا کر آ رہی ہے یہاں پر، کہ آپ میں سے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اتمام حجت ہے کہ آپ اگر اب بھی کمر نہیں کستے، عربی سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے، قرآن کو سمجھنے کا اگر عزم مصمم نہیں کرتے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پرسش ہے اور جو پوچھا جائے گا وہ اور سخت ہو جائے گی۔ اور کسی کو تو بتایا نہیں گیا، لوگوں کو معلوم نہیں، لوگوں کو تو صرف ثواب بتائے گئے، ليلۃ القدر میں ایک نفل پڑھو گے اتنے 1000 نفلوں کا ثواب ہو جائے گا، وہ بیچارے نفل پڑھتے جا رہے ہیں، انہیں کیا پتا قرآن میں کیا ہے، قرآن نے کیا کہا ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تم یہ نہیں کہہ سکو گے اللہ بہت مشکل کتاب تھی، یہ نہیں، بہت آسان کتاب ہے۔ باقی رہ گئی ایک زبان، تو عربی زبان تو مردہ زبان تو نہیں ہے، عبرانی زبان کو یہودیوں نے زندہ کر دیا، مر چکی تھی بالکل۔ سنسکرت کو ہندوؤں نے زندہ کر دیا جو مر چکی تھی بالکل، لیکن یہ عربی زبان یہ تو بڑی زندہ زبان ہے۔ کتنا بڑا علاقہ ہے دنیا میں کہ جس کے بولنے والے یہ ہیں، آج کوئی انٹرنیشنل فورم ایسا نہیں ہے جس میں عربی زبان میں ترجمہ ساتھ نہ ہوتا، یہ تو دنیا کی مانی ہوئی چوٹی کی زبانوں میں سے ہے۔ اردو کا ترجمہ نہیں، حالانکہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں اردو بولنے والے بھی، لیکن UN میں یا کہیں اور اس طرح کے اداروں میں اردو کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن جن زبانوں میں سائملٹینیس ترجمے ہوتے ہیں ان میں عربی زبان شامل ہے۔ تو لیونگ لینگویج ہے، زندہ زبان ہے، سیکھنے میں کیا دقت ہے؟ تو صرف ترجمے سے کبھی قرآن کو مت پڑھیے گا، آپ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گی بلکہ گمراہی کی طرف چلی جائیں گی۔ ہمارے کلچر میں تو کیا کر دیا ہے، قرآن کے بارے میں نہ سوچا کرو۔ تم کون ہوتے سوچنے والے قرآن کے بارے میں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کون ہوتے ہیں قرآن کے بارے میں سوچنے والے۔ اگر قریش جیسی جاہل قوم کو قرآن کے بارے میں سوچنے کو کہا ہے، آپ کیا قریش سے بدترین ہیں؟ اس کو کہا ہے تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ منافقوں کو کہا تھا تم قرآن پہ خود غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ نہیں کرتے تو قرآن کی شکایت ہے یا تو یہ کافر ہے یا منافق ہے۔ وہی 2 لوگ ہیں جن کو قرآن پہ غور کرنے کا کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی ذوق نہیں، کوئی شوق نہیں ہے۔ نہیں تو اگر آپ خود سے سوچو گے قرآن کے بارے میں تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ سنا؟ خود سے سوچو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اگر نہیں سوچو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ بھائی یہ قرآن سوچنے کے لیے نازل کیا گیا تھا۔ ایک غلط فہمی قرآن کے تعلق سے جو پھیلی ہوئی وہ یہی ہے کہ قرآن کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اور جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ میں کہتا ہوں ایک بہت جس کو ہم کہیں گے ایک عجیب و غریب جاہلانہ قول ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، جبکہ قرآن تو آیا ہی اس لیے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ اللہ رب العزت قرآن میں دعوت دیتا اور کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اللہ کی طرف سے اگر نہ ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا۔ تو افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ایک جگہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها،
کہ یہ قرآن میں غور نہیں کرتے یہ لوگ؟ کیا ان کے دلوں پر قفل تالے لگے ہوئے، لاک لگے ہوئے؟ تو قرآن پر تو غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، فکر کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، یاد رکھیے. لیکن بنیادی طور سے ہم چونکہ عربی نہیں جانتے تو ہمیں ظاہر سی بات ہے ترجمے کا سہارا لینا پڑتا ہے. لیکن یہ بات میں نے بھی کئی بار سنی کہ قرآن کو سمجھ کے مت پڑھو، پڑھے تو گمراہ ہو جاتے. کتنی عجیب بات ہے جو قرآن یہ دعوت دے رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان. یہ رمضان و مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں اللہ نے کہا ھدی للناس، انسانیت کی ہدایت کے لیے. تو قرآن تو انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے. دوسری جگہ فرمایا جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم، اس قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقین کے لیے. تو انسانیت کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، اس کے پڑھنے والے کے لیے ہدایت ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے، مجھے ایسا لگتا ہے شیطان نے ایک حربہ ڈالا، ایک چال چلی امت مسلمہ کے ساتھ، کہہ رہے قرآن مت پڑھو، قرآن پڑھ کے سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤں گے، اس لیے کہ پڑھیں گے تو پھر شیطان کی پول کھل جائیں گی.